الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور صاحب امر جو تم میں سے ہوں۔ اب اس میں وہ تمام لوگ اولی الامر تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی علاقے کا گورنر بنا کر بھیجا کرتے تھے، اور وہ مرکزی خطیب بھی ہوتے تھے اپنے اس صوبے کے دارالمقام کی مرکزی مسجد کی۔ پھر وہ آگے جن جن کو مختلف مساجد میں امام مقرر کرتے تھے اور خطیب مقرر کرتے تھے وہ ان کے تابع ہوتے تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی، یعنی میرے مقرر کردہ ذمہ دار کی اطاعت کی، فقد اطاعنی تو گویا اس نے میری اطاعت کی، ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ۔ تو فقد اطاع اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کر لی، یعنی یہ پوری چین مکمل ہو جاتی ہے جو نیچے تک جاتی ہے اور نیچے سے اوپر تک جاتی ہے۔ اور وہ جو عصا ہوتا تھا خطیب کے ہاتھ میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جنگ میں عصا کی بجائے تلوار کا سہارا لیتے تھے اور تلوار لے کر کھڑے ہوتے تھے، ادروائز آپ عصا لیتے تھے۔ یہ عصا اصل میں اتھارٹی کا سمبل ہے، اس کا استعارہ ہے۔ جس کے ہاتھ میں یہ لاٹھی ہے وہ صاحب امر ہے اور تمہیں اس کی اطاعت کرنی ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا جیسے آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن میں مقرر کیا اپنا گورنر، تو وہ یمن میں ہیں، اور بعد میں جس طرح سے پھر خلفائے راشدین مختلف لوگوں کو مختلف علاقوں میں گورنر مقرر کرتے رہے۔ وہ گورنر پھر اپنے علاقے کی مساجد میں امام مقرر کرتے تھے اور خطیب مقرر کرتے تھے۔ تو یہ جو عصا ہے، یہ جو ڈنڈا ہے، یہ جو استعارہ ہے، یہ اتھارٹی کا سمبل ہے۔ یہ جب گرینڈ ماسک بنی ابوظہبی کی، جو کہ ایک سمجھ لیں کہ ٹورسٹ پوائنٹ بن گیا اب، تو ہمارے یہاں میٹنگ ہوا کرتی تھی منتھلی، ہر مہینے کی پہلی بدھ یا ہر مہینے کی آخری بدھ یا جمعرات۔ تو پہلے ہمارے پاس عصا نہیں ہوتا تھا، ہم بغیر عصا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر فیصلہ کیا کہ ان کو عصا دینا ہے، پھر عصا کا سائز، اس کے فنشنگ اور ساری چیزیں بدلتی رہیں، اور جب نہایت نفیس قسم کا عصا جو ہے وہ منتخب ہو گیا تو پھر پہلے والے عصا کے ساتھ اس کو ایکسچینج کر لیے گا، جمع کروائیں پرانا، نیا لے جائیں، آپ سائن کریں اور نیا لے جائیں۔ تو تقریباً 250-300
امام تھے یا خطیب تھے مسجد میں، گرینڈ ماسک میں، اس کے سائڈ والے ہال پر یا ہال میں، تو جب میٹنگ ختم ہوئی اور عصا دیا گیا اور وہ 250-300 بندے عصا پکڑ کے باہر نکلے، تو جو بھگدڑ مچی یا جو سچویشن پیدا ہوئی کہ جو لوگ ابھی گاڑیوں سے اتر رہے تھے ٹورسٹ، وہ جھٹ سے اندر گھسے. شاید یہ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ جو جلوس آ گیا اور موب آ گئی، اور تو انہیں دھک سے لگا کہ یہ تو وہ موب آ گئی ہے جو غیر مسلموں کو اپنی مسجد میں، اپنی عبادت گاہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے. اور جو لوگ وہاں سے کوئی 2-4 قدم چل کے آگے آگے تھے وہ پانی کے فواروں کے پاس، وہ بیچارے بھی واپس پلٹے اور تیز تیز اپنی اپنی بسوں میں جا کے بیٹھ گئے. اتھارٹیز نے یہ چیز نوٹ کر لی کہ یہ ان کی ہراسمنٹ ہے اور یہ بڑا غلط میسج ہے اور ہم سے بلنڈر ہو گیا ہے. لہٰذا انہوں نے ان کو تسلی دی. فوراً وہ جو ترجمان تھے یا جو ان کے انٹرپریٹر تھے جو بھی، وہ وہاں گئے اور ان کو سمجھایا کہ یہ یہاں میٹنگ تھی ان کی اور یہ لوگ میٹنگ ختم کر کے جا رہے ہیں، یہاں کوئی موب نہیں ہے، کسی قسم کے اٹیک کی کوئی یہاں گنجائش نہیں ہے اس ملک کے اندر. تو وہ ترجمان صاحبان نے ان کو ٹھنڈا کیا. تو اصل میں یہ عصا جو ہے یہ اتھارٹی کی علامت ہے. یہ جو اسٹک ہے نا، آپ کا آرمی چیف جب تعینات ہوتا ہے تو وہ پرانے والا اس کو وہ اتھارٹی سونپتا ہے تو وہ ڈنڈا اس کو پیش کرتا ہے. وہ اسٹک جو ہے، کمانڈ اسٹک جو ہے، وہ وہی چیز ہے جس کو مائکرو کر دیا گیا ہے بنسبت امام کی خطیب کے، وہ 2 میٹر کا 1.5 میٹر کا ہو، تو اسٹک کی صورت میں وہ دیتا ہے. وہ تو باقاعدہ اتھارٹی ہے، پوری اتھارٹی منتقل ہو گئی اس ڈنڈے کے ساتھ. مولوی صاحب کو صرف ڈنڈا دیا گیا جو انہوں نے عوام کو دینا ہے، جس کا استعمال انہوں نے عوام پہ کرنا ہے، جو ستم ڈانا ہے انہی پر. تو اطاعت جو ہے، اب جب آپ نے ڈنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیا تو وہ خود کو اولو الامر پھر کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور تم میں سے جو تمہارے علماء ہیں. اب یہاں انہوں نے اولو الامر سے مراد علماء لے لیا، خود سے لے لیا. حالانکہ یہ صاحب امر نہیں، یہ صاحب تبلیغ ہیں، یہ اصحاب دعوت ہیں، یہ اصحاب تذکیر ہیں. فذکر انما انت مذکر. وہ اتھارٹی جب اسٹیٹ بنی ہے مدینہ، ایک ریاست مدینہ قائم ہوئی ہے، تو اس کا انتظامی جو امور ہیں، علماء کا انتظامی امور میں کوئی عمل دخل نہیں. وہ تذکیر کر سکتے ہیں، ایون کہ جب وہ فوج میں بھی بھرتی ہوتے ہیں تو وہاں ان کا کام تذکیر کرنا ہے، تبلیغ کرنا ہے، دعوت دینا ہے. اس کی خلاف ورزی کرنے کے والے کے خلاف وہ ایکشن نہیں لے سکتے. جی میں نے آپ کو پچھلے جمعے یہ حکم دیا تھا تو وہ حکم کیوں نہیں مانا گیا؟ اٹھو، میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ داڑھی رکھو اور تم نے نہیں رکھی تو یہ وہاں چلتا ہے. وہاں جہاں انارکی تھی نا، ہمارے علاقوں میں بھی رہی، سوات وغیرہ میں، اور اس سے آگے پہ چلے جائے آپ افغانستان میں چلے، وہاں یہ گاڑی سے اتار کے اور دیکھا جس کی داڑھی نہیں ہے اس کے منہ پہ تھپڑ مارے اور چپیڑیں ماری. اور شریعت یہ اتھارٹی نہیں دیتی. مبلغ صرف مبلغ ہوتا ہے، نبی کا کام تبلیغ کرنا ہوتا ہے. یہی کام موسیٰ علیہ السلام نے کیا، یہی ہارون علیہ السلام نے کیا، یہی عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، یہی ابراہیم علیہ السلام نے کیا، یہی نوح علیہ السلام نے کیا. 2 نبیوں کو، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو، انہوں نے اس کے لیے جد و جہد نہیں کی، کوئی لشکر کشی نہیں کی، اس کے لیے پلاننگ نہیں کی، پارٹی نہیں بنائی. حادثاتی طور پہ ان کو دی گئی اور انہوں نے اپنی کتاب میں ان کو دی کنگز کے نام سے الگ کر دیا.
تو جو داعی اور مبلغ ہوتا ہے اس کا اس قسم کے کاموں میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. یاد آ گئی ایک مثال، ہمارے دوست سنایا کرتے تھے کہ ان کے زمانے میں جب وہ فوج میں تھے تو ایک مولوی صاحب بھرتے ہوئے، صاحب ان کا نائب صوبے دار ٹائپ کا کوئی ٹائٹل ہوتا ہے ان کا، تو ان کو وردی کا بڑا شوق تھا. جو بھی وردی والا کوئی افسر وہاں مسجد میں انہیں مل جاتا وہ اس سے کہتے کہ بھائی مجھے بھی وردی دی جائے، جونیئر آفیسر. تو ایک دن ایک بندے نے تنگ آ کے کہا کہ یہاں سے کرنل صاحب گزرتے ہیں تو ان سے بات کر لیں، اگر وہ مناسب سمجھتے ہیں تو پھر وہ آپ کی خواہش پوری کر دیں گے. تو مولوی صاحب نے پھر کہا ان سے، کرنل صاحب سے بات کی، کرنل صاحب گزرے، سلام کیا انہوں نے، تو انہوں نے پھر ان کو روک لیا وعلیکم السلام کے بعد، اور کہا کہ وہ میں نے گزارش کرنی تھی کہ آپ، یعنی میں بھی فوج میں کام کرتا ہوں تو مجھے بھی یونیفارم دی جائے. تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب یہاں سے جو بھی افسر گزرتا ہے آپ کو سلام کرنے میں مسابقت کرتا ہے، پہلے بڑھ کے سلام کرتا ہے، آپ کو عزت اور توقیر دیتا ہے، لیکن اگر آپ نے یونیفارم پہن لی نا اپنے رینک کے مطابق تو سارا دن آپ کا سلوٹوں میں ہی گزرتا رہے، پھر آپ نے پہل کرنی ہے سلوٹ مارنی. سوچ لیں. پھر مولوی صاحب کو سمجھ لگ گئی کہ جو عزت دی گئی ہے اسی کو ہضم کریں. تو یہ اتھارٹی کا استعارہ ہے. اب یہی کلیش ہے ہمارے. مولوی عزیز کہتا ہے میں اولی الامر ہوں، عصا میرے پاس، تمہاری اسٹک چھوٹی سی 1.5 فٹ کی 2 فٹ کی، میری اسٹک لمبی ہے، میں اولی الامر ہوں. کیونکہ پڑھایا یہی ہے. ان کے کیڈٹ کالج سے جو پڑھ کے آتے ہیں انہیں کچھ اور پڑھایا جاتا ہے، یہاں سے جو نکلتے ہیں وفاق المدارس سے، اپنے جو وفاق ہیں ان کے، وہاں اولی الامر یہ ہوتے ہیں. اب یہ دو اولی الامر پیرلل، اور صرف تذکیر کر کر کے جو انبیاء کا کام ہے، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ تذکیر کیجئے، آپ تذکیر کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، آپ ان پر داروغہ نہیں بنائے گئے. کام تو یہ تھا، لیکن وردی تو نہیں ملی انہیں، لیکن شوق ہے. اور یہ پھر اتھارٹی بن کے، باقاعدہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن کے پھر عوام کی طرف ان کا رخ ہو جاتا ہے. جس کو چاہو اٹھا لو، جو چاہو فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے جی جا کے بند کرا دو، اور جناب والی سڑکیں بلاک کر دو، یہ کرو وہ کرو. یہ ساری چیزیں جو فساد میں آتی ہیں ان کے نزدیک اسی طرح جیسے آپ فورسز ڈپلائمنٹ ہوتی ہے، جیسے آپ رینجرز بھیجتے ہیں، آپ پولیس والوں کو بھیجتے ہیں، آپ ایف سی کو بھیجتے ہیں، آپ ملٹری کو بلا لیتے ہیں، یہ اس طرح خود کو سمجھتے ہیں. اور یہی وجہ بنتی ہے. ضیاء صاحب نے ان کو اقتدار کا تھوڑا سا تڑکا لگایا، جیسے ہمارے یہاں جوسوں میں ہوتا ہے نا، یہ انار کا جوس ہے، یہ سیب کا جوس ہے، یہ اسٹرابیری کا، اس میں صرف فلیور ہوتا ہے. تو ضیاء صاحب کو پتا تھا، اس نے انہیں فلیور سنگایا علماء کو، اور وہ عوام جو سویلین حکمران کو 2.5-3 سال نہیں نکالنے دیتے، 11 سال انہوں نے ان کا ساتھ دیا. اس نے ایک محکمہ ان کو پکڑا دیا، باقاعدہ اس کا بجٹ بنتا ہے کچھ کروڑ کا، گاڑیاں ملتی ہیں، دفتر ملتے ہیں، اے سی ہوتے ہیں، بلے 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 ہوتی ہے. حالانکہ وہ کام جو ہے وہ فلکیات والوں کا تھا، موسمیات والوں کا تھا. چاند کا علماء کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سرے سے کوئی تعلق نہیں بنتا. پتہ ہوتا ہے آج کس ڈگری پر ہوگا، نظر آئے گا یا نہیں آئے گا. باقی 11 مہینے پہ تو وہ دیکھتے ہیں نا، 11 مہینے انہوں نے سنبھالا ہوا ہے نا. صرف ایک رمضان اور 2 عیدوں کے لیے مصیبت پڑ جاتی ہے.
اتنا بڑا بجٹ دیکھنا چاند ہے، اور وہ بھی اتفاق سے نہیں دیکھنا، اور ٹائم پر نہیں دیکھنا، اور آدھی رات کو چاند چڑھتا ہے، 11 بجے اعلان ہوتا ہے، گواہیاں آتی ہیں، تو اس نے پکڑا دیا۔ مشائخ کانفرنسیں کی، منرل واٹر ان کے سامنے رکھے، جھک کے ان کو سلام کیا، اور عادت پڑ گئی۔ اور پھر ان کا کام یہ نہیں ہے، کسی کا بھی یہ کام نہیں ہے ہمارا، یہ انتظامی معاملات ہیں، شرعی نہیں ہے۔ یہ ایڈمنسٹریٹو جو بھی اختیارات ہیں، یہ ریاستی اختیارات ہیں۔ بہت بڑا مغالطہ ہے، اور اگر آپ پیچھے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ریاست کے خلاف جو بھی اٹھا ہے، پھر وہ جس درجے کا بھی ہوا ہے، ریاست بالکل حرکت میں آئی ہے۔ پھر تو علماء سے گزارش بھی ہے، اور حکومت سے بھی گزارش کہ ان کے کورسز کروائیں، آپ شارٹ ٹرم کورسز کروائیں، ان کو سمجھائیں کہ ان کی لمٹ کیا ہے۔ جیسے ٹریفک والوں کا ہوتا ہے نا کہ عوام میں آگاہی مہم چلائی جاتی ہے کہ جی سرکار یہ اس طرح سے ہے، اس طرح یہاں رکنا ہے، اس پہ بریک لگانی ہے، ان کے بھی آگاہی کورسز کروائے جائیں، اور ان کو سمجھایا جائے کہ آپ اصحاب تذکیر ہیں، آپ اصحاب دعوت و تبلیغ ہیں، انتظامیہ کوئی اور ہے، آپ میں اس کی صلاحیت بھی موجود نہیں ہے، آپ میں اس کی تربیت بھی نہیں کی گئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔